اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ درود پر محمد و آل محمد۔ حمد و تعریف قادر مطلق کے لیے جس نے حضرت انسان کو عدم سے مٹی سے پیدا کر کے نور وجود بخشا اور نوری مخلوق سے سجدہ کروا کے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمایا، بیزاری اور نفرت ہے اعدائے اہل بیت سے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن مومنین کی طرف سے اس اہتمام کو کیا گیا ہے، افطاری، صلاۃ جماعت، باقی پورا نظام، اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور تمام مرحومین جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ملت تشیع کے تمام شہداء، حاضرین کے تمام جو مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ذہن میں کچھ عناوین تھے کہ ان میں سے کس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ جب سے بزرگان نے، دوستوں نے کہا تھا کہ درس کے عنوان سے 10-15 منٹ گفتگو کرنی ہے، تو 3 عناوین ذہن کے سامنے تھے۔ سب سے پہلا عنوان جس کی ضرورت اور اہمیت اپنے جگہ پر ہے، یہ تھا کہ ما ہی دور الدین وما ہی تأثیرہ فی الحیات الانسانیہ، دین کی اہمیت اور انسان کے زندگی میں اس کی تأثیر کیا ہے، یہ ایک عنوان تھا۔ دوسرا عنوان تھا ما ہی الاطمئنان وکیف نحصل علیہ فی ظل سیرت امیر المؤمنین۔ آج کل کے زمانے میں مختلف امراض ہے، مختلف مسائل ہیں، مہنگائی ہے، ایک بے چینی سی، قلق اور اضطراب کی کیفیت انسانوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ کیفیت اطمینان کیسے حاصل کریں، اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے سے اطمینان حاصل ہو سکتا ہے امیر المومن کی سیرت کے نظر میں، یہ دوسرا عنوان تھا۔ تیسرا عنوان ما هو الاستغفار وما هو شرائطه فی نظر امیر المؤمنین۔ توبہ اور استغفار کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں امیر المؤمن کی نظر میں، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ تیسرا عنوان تھا۔ جب تھوڑا سا ان عناوین کے اوپر سوچا تو کہتے ہیں نا مقتضائے حال کے مطابق، اور ماہ مبارک چل رہا ہے، انسان فطرتاً، وجداناً، طبیعتاً تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مائل ہوتا ہے نسبتاً باقی مہینوں کے، پورا دن روزے کے حالت میں ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت و عبادت اور پرستش کرنے کے صدد میں ہوتا ہے، لہٰذا اس تیسرے عنوان کو انتخاب کیا ہے۔ استغفار اور توبہ کے شرائط کیا ہیں امیر المومن کی نظر میں، اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں، اور کیسے انسان توبہ کے ذریعے نجاح اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جو فن خطابت سے وابستہ برادران و علماء کرام ہیں،
صنعت الخطابت میں لکھی گئی تمام کتب اور لاسیما جو جدید خطابت کے اوپر لکھی گئی کتابیں ہیں، ان کا ایک متفقہ نظریہ ہے کہ جب آپ نے خطابت کرنی ہو، کسی عنوان کے اوپر گفتگو کرنی ہو، اگر آپ کی گھنٹے کی تقریر ہے تو فرض کریں اس کے لیے اگر 2 دن چاہیے محنت، تو آدھے گھنٹے کی تقریر کے لیے 4 دن چاہیے۔ 15 منٹ کی تقریر ہے تو اس کے لیے 6 دن چاہیے، یعنی جتنا ٹائم کم ہوگا اتنا وقت زیادہ چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ لب لباب اور ما حصل بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر اپنی بات کو تمام کروں، اور انشاءاللہ تعالی اپنے طرف سے کم اور سید الکلام اور امام الکلام کی گفتگو پر اکتفا کرتا رہوں گا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی اللہ کی حدیث مبارک ہے، یا علی سید الکلام القرآن۔ کلام کی جتنے بھی اقسام ہیں، چاہے انبیاء اوصیاء کا کلام ہو، چاہے عام انسان کا کلام ہو، ان تمام کلام اور گفتگو کے اقسام میں سید الکلام جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کتاب خداوند متعال ہے۔ ایک آیت شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے، مختصراً اس کی وضاحت اور ترجمہ کرتا چلوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اپنی عاقبت، البتہ یہ عاقبت کا اور یہ ترجمہ کیا ہے، وضاحت کے خاطر ہے کہ آپ اپنی فکر کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی کامیابی دنیا و آخرت کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں سوچیں۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر آپ خود ہدایت پہ ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں تو لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، آپ تمام کی بازگشت اللہ تعالیٰ کے طرف ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ آپ کو بتائے گا کہ آپ جو عمل کرتے رہیں۔ یعنی قطع نظر دیکھیں، انسان کے جو معاشرے میں واسطے ہیں، گھر کے بڑے ہونے کے حساب سے اور کیا ہے جی قبیلے کے بڑے ہونے کے حساب سے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ان احادیث سے قطع نظر، یعنی انسان ہے اور اس کی عاقبت ہے خدا کے سامنے۔ تو آیت کر رہی ہے کہ آپ اپنی عاقبت کے بارے میں سوچیں، دوسرے کیا کرتے ہیں، وہ صحیح صراط مستقیم پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ خود ہدایت پہ ہیں تو باقیوں کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنی فکر کریں، کیونکہ باقی آیات میں ہے فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ، جب کان پھاڑنے والی آواز یعنی قیامت کی مراد ہے آئے گی، يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، انسان بھاگے گا، فراری کرے گا، کس سے؟ 5 رشتے جو اہم ترین رشتے ہیں۔ من اخیہ، اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی زوجہ سے، وَبَنِيهِ، اور اپنی اولاد سے۔ تو انسان کیا ہے جی؟ علیکم انفسکم، اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ آپ نے اس کی اصلاح کی ہے، اپنی عاقبت کی فکر کی ہے۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، اپنے بیٹے کے بارے میں سوال نہ کرو، انہو عمل غیر صالح، بیٹا ہے، اور اللہ کا وعدہ تھا کہ اے نوح تمہارے اہل کو بچاؤں گا، لیکن پھر بھی وہ من المغرقین ہو گیا۔ تو قطع نظر ان عناوین سے ہم آتے ہیں، اور ہم اور ہمارے خدا کے درمیان میں واسطہ، معاشرتی اجتماعی تعلقات سے قطع نظر۔ شہر مبارک چل رہا ہے، استغفار اور توبہ کا مہینہ ہے، جیسے کہ رسول خدا کے خطبے میں ہے کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، انتہائی نورانی خطبہ ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، ایسا مہینہ آ رہا ہے جو برکت، رحمت اور مغفرت والا ہے، جس کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے، جن کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، جس مہینے میں آپ کے انفاس تسبیح کا اجر رکھتے ہیں۔
ہم آتے ہیں اور اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے غیر معصوم انسان سے خطا کا اور گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، انسان چاہتے نہ چاہتے ہوئے بعض ایسی چیزیں کر بیٹھتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے۔ تو کیسے استغفار کریں؟ استغفار کے شرائط کیا ہیں؟ میں یہ حدیث پڑھتا ہوں امیر المومنین کے سامنے، کسی انسان نے یہ جملہ کہا استغفر اللہ، تو امیر المومنین نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا ثقلتک امک اتدری ما الاستغفار، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے استغفر اللہ تو کہا ہے، لیکن استغفر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں امام؟ ان الاستغفار درجۃ العلیین وہو اسم واقع علی ستۃ معان، استغفار بلند درجہ رکھنے والے علیین کی ایک منزل ہے جس میں 6 شرائط ہیں، 6 چیزیں پائی جاتی ہوں تو پھر استغفار کرنا ہوتا ہے۔ کون سی 6 چیزیں؟ امام خود فرماتے ہیں الندم، پہلی چیز الندم علی ما مضی، جو غلطی سرزد ہو گئی ہے، جو گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس کے اوپر پشیمان ہونا، نادم ہونا، پہلا شرط ہے استغفار کا۔ دوسرا العزم علی ترک العود الیہ ابدا، یہ پکا ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا کہ کبھی بھی دوبارہ یہ غلطی اور گناہ میں نہیں کروں گا، یہ دوسرا شرط ہے استغفار کا۔ تیسرا ان نؤدی الی المخلوقین حقوقہم حتی تلق اللہ سبحانہ املس لیس علیک تبع، مخلوق کے جتنے حقوق ہیں وہ تمام کے تمام ادا کرنے ہیں، حتیٰ کہ جب بارگاہ الہی میں پہنچ جاؤ تو تمہارے اوپر کسی کا کوئی حق باقی۔ چوتھا ان تعمد الی کل فریضۃ علیک ضیعتها فنؤدی حقها، چوتھا شرط استغفار کا یہ ہے کہ جتنے فرائض تم سے رہ گئے ہیں، ترک کیے ہیں، ضائع کر دیے ہیں، نہیں انجام دے سکے، ان کو انجام دو، یہ چوتھا شرط ہے استغفار کا۔ پانچواں شرط امام فرماتے ہیں ان تعمد الی اللحم الذی تنبت علی السحت فتذیبہ بالاحزان حتی یلصق الجلد، انتہائی شدید الفاظ ہیں اور عالی مضمون ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ گوشت الذی تنبت علی السحت، جو باطل اور حرام کے کھانے کی وجہ سے تمہارے جسم کے اوپر آیا ہے، کیا کرو فتذیبہ بالاحزان، غم اور تکلیف دے کر اس گوشت کو اپنے وجود سے ختم کرو، حتی تلصق الجلد بالعظم وینشأ بینہما لحم جدید، حتیٰ کہ تمہارے کھال اور ہڈیوں کے درمیان میں گوشت نہ باقی بچے۔ اتنا کیا ہے استغفار کر کے اس اپنے گوشت کو ختم کرنا ہے، حتیٰ کہ ایک جدید گوشت آئے استغفار کرنے کے بعد۔ پانچویں شرط، چھٹی شرط امام فرماتا ہے ان یذیق الجسم الم الطاعۃ کما اذقتہ حلاوۃ المعصیہ، اپنے وجود اور جسم کو طاعت کی، اطاعت کی کڑواہٹ محسوس کرواؤ، جس طرح گناہوں کا ذائقہ اپنے جسم کو دیا ہے، اسی طرح استغفار کے ذریعے سے اپنے وجود کو کڑواہٹ، اطاعت کی کڑواہٹ سے مزین کرو۔ امام نے کہا ذالک تقول استغفر اللہ، اگر یہ 6 شرط پائے جائیں اور ان مراحل سے گزر کے آؤ تو پھر کہنا استغفر اللہ ربی و کیا ہی بات ہے کہ امام ایسے شرائط بتاتے ہیں کہ واقعاً جن کے طرف یہ مہینہ مغفرت کا ہے، توبہ کا ہے، استغفار کا ہے، انتہائی شدید حاجت ہے۔ اچھا، جو شخص اس طرح کی توبہ کرے، آیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مقبول اور محبوب ہو جاتا ہے؟ روایت ہے معاویہ بن وہب سے، جس نے امام صادق علیہ السلام سے درود پڑھیں محمد وآلہ نقل کی ہے۔ امام فرماتے ہیں اذا تاب العبد توبۃ نصوح احبہ اللہ، جب ایک بندہ خدا
واقعی معنی میں صحیح توبہ کرتا ہے اللہ کے بارگاہ میں، احبہ اللہ، اللہ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، چاہتا ہے۔ پھر فستر علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کیسے؟ راوی نے سوال کیا فوراً، قال فقلت وکیف یسترہ علیہ، مولا کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے دنیا و آخرت میں گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے؟ فقال علیہ السلام ینسی ملکیہ ما کتبا علیہ من الذنوب، یہ جو نا فرشتے لکھنے والے ہیں گناہ، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ذریعے اس گناہ لکھنے والے فرشتے کے ذہن سے گناہوں کو مٹا دے گا اور وہ لکھنا بھول جائے گا۔ ثم یوحی الی جوارحہ، سورہ یاسین میں ہے کہ جب انسان آخرت میں اتنا کیا ہے جی اللہ تعالیٰ کے سامنے انکاری بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ گناہ انجام ہی نہیں دیے، تو آخری مرحلہ آتا ہے فتشہد ایدیہم وارجلہم، اس کے انسان کے خود ہاتھ اور پاؤں خود گواہی دیتے ہیں۔ امام فرماتا ہے جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یوحی الی جوارحہ، اللہ تعالیٰ اپنے خود اس انسان کے جوارح اور اعضاء کی طرف وحی کرتا ہے، اکتمی علیہ ذنوبہ، اس کے جو گناہ ہیں وہ چھپا دو، اس کا اظہار کبھی بھی نہیں کرنا۔ وَيُوحِي إِلَىٰ بُكَاءِ الْأَرْضِ اُكْتُمِي عَلَيْهِ مَا كَانَ يَعْمَلُ عَلَيْكِ مِنَ الذُّنُوبِ، زمین کے ٹکڑوں کے اوپر جہاں جہاں زمین کے جس حصے کے اوپر اس نے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر وحی کر دیتا ہے کہ اس کے گناہ کو چھپا دو۔ اللہ اکبر۔ فَيَلْقَى اللَّهُ حِينَ يَلْقَاهُ، پھر اللہ تعالیٰ کے ذات کے سامنے جب ملاقات کرے گا اور حاضری ہوگی، وَلَيْسَ شَيْءٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِّنَ الذُّنُوبِ، توبہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محضر میں کوئی چیز اس کے خلاف گواہی نہیں دے گی، نہ گناہ لکھنے والے گناہ لکھیں گے، نہ اعضاء و جوارح اس کے گناہوں کی گواہی دیں گے، اور نہ ہی زمین کے وہ حصے جس کے اوپر اس نے گناہ کیا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ نہیں ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کیا ہے وحی کرتا ہے اپنے فرشتوں کو، جس کو خود خدا نے مقرر کیا ہے کہ اس کے اچھے اور برے اعمال لکھو، لیکن خود اللہ تعالیٰ ان سے مٹواتا ہے جو توبہ و استغفار کرتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ ابو بصیر سے نقل ہے، ابو بصیر ان اصحاب میں سے آپ جانتے ہیں کہ جن کے بارے میں امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کی توثیق ہے، لولا ہؤلاء لن درست آثار النبوت وانہدمت اولئک امناء اللہ علی حلالہ و حرامہ۔ زرارہ، مسلم، ابو بصیر ان افراد میں سے ہیں کہ امام فرماتے اگر یہ نہ ہوتے تو آثار نبوت مٹ جاتے، دین ختم ہو جاتا۔ یہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ جو اللہ کا منصوص ولی ہے، امام ہے، وقت کی حجت ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اولیاء میں سے ہے، اللہ کے اولیاء میں سے، زمین کے اوپر جو حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں۔ ابو بصیر نقل کرتا ہے کہ میرے ہمسائے میں ایک شخص رہتا تھا جو کیا ہے اس وقت کے حاکم کا خاص مشیر تھا۔ گناہ کی محفلیں، شراب و کباب، یہ وہ، مجھے بڑی اذیت و تکلیف ہوتی تھی۔ میں بے نفس ہی اس شخص کے پاس گیا، بندے خدا اگر گناہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے تو اس طرح کرو کہ ہمسائیوں کو تکلیف و اذیت نہ پہنچے، لیکن اس نے نہیں مانا۔ ابو بصر کہتا ہے کہ کافی مرتبہ جانے کے بعد ایک مرتبہ جب میں گیا اس کے پاس تو اس نے مجھے کہا کہ اے ابو بصیر، تم وہ شخص ہو جس کی مغفرت کنفرم ہے، لیکن میں وہ شخص ہوں جس کے لیے جہنم کنفرم ہے۔ اگر تم اپنے امام سے میرے لیے مغفرت کا وعدہ لیتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب کو چھوڑ دوں گا۔ ابو بصیر نقل کرتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے بعد مکہ آیا اور امام صادق علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارا ماجرا امام علیہ السلام کو بتایا۔ تو امام علیہ السلام نے مجھے کہا اے ابو بصیر، جا کر اس کو کہنا کہ جعفر ابن محمد صادق کہتا ہے
جو گناہ تم کرتے ہو اگر سب چھوڑ دو تو اللہ کے ہاں جنت کا ضامن جعفر ابن محمد ہے۔ تعجب ہے، یہ ابو بصیر نقل کرتا ہے جب واپس آتا ہے اور اس شخص کے سامنے اور کہتا ہے کہ اے شخص، امام نے تمہارے لیے یہ جملے کہے ہیں۔ ایک کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی اس شخص کے اوپر، اور کہتا ہے کہ ابو بصیر واقعاً تمہارے امام نے اس طرح کہا ہے؟ ابو بصیر کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ امام صادق نے یوں کہا ہے کہ اپنے ہمسائی کو جا کر کہنا اگر سب کچھ چھوڑ دے تو جعفر ابن محمد اس کی جنت کا ضامن ہے۔ پھر یہ جو توبہ کے شرائط ہم نے بیان کی نا، اس کا یہ مصداق ہے۔ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو بصیر نقل کرتا ہے کہ 2-4 دن گزرنے کے بعد اس شخص کا میرے پاس پیغام آتا ہے کہ ابو بصیر مجھے ملنے کے لیے آؤ۔ اپنے گھر کے پیچھے وہ شخص موجود تھا۔ اس نے کہا ابو بصیر، میں کیونکہ ظالم حاکم کا مشیر تھا، میرے پاس پتہ نہیں کتنے لوگوں کے اموال تھے، کوئی غصب کوئی چیزیں تھیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے۔ میں نے پورا گھر خالی کر دیا ہے، حتیٰ کہ میرے جسم کے اوپر جو لباس تھا وہ بھی میں نے اتار کر پھینک دیا ہے۔ میں ابھی گھر کے پیچھے اس وجہ سے ہوں کہ میرے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہے۔ ابو بصیر نقل کرتا ہے کہ میں نے پھر اپنے دوستوں ہمسایوں کو کہا کہ لباس، ہم نے آپس میں کہیں سے لباس اس کے لیے دیکھا اور اس کے طرف لباس پھینک کے کہا کہ ابھی تم آ جاؤ۔ اس نے اس طرح توبہ کی۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ کچھ دن گزرے تو وہ بیمار ہو گیا اور شدید تکلیف میں تھا، مجھے بلایا اور اس وقت میں اس کی تیمارداری دوا کی معاملے میں جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں دوا داروں کے لیے کوشش کرتا رہا۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ جب کیفیت تھی کس کی؟ احتضار کی کیفیت تھی، گچھی اس کے اوپر طاری تھی، کبھی آنکھیں کھولتا ہے اور کبھی بند کرتا ہے۔ آخری انتقال سے پہلے آخری دفعہ جب اس نے آنکھیں کھولی تو فرمایا یا ابو بصیر قد وفا صاحبک، اے ابو بصیر تمہارے امام نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس نے وفا کر دیا اور میں اپنے آنکھوں سے جنت دیکھ رہا ہوں، اور انتقال کر جاتا ہے۔ جب ابو بصیر کہتا ہے کہ میں کچھ عرصے کے بعد حج کے لیے گیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہی تھا، جیسے ہی میں دروازے سے نکلا اور امام کے طرف بڑھنے لگا تو امام علیہ السلام قبل اس کے کہ میں سلام کروں اور اپنے عقیدت کا اظہار کروں، امام علیہ السلام پہلے ہی مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ابو بصیر قد وفیت صاحبک، اے ابو بصیر جو وعدہ میں نے تمہارے جیران اور ہمسائی سے کہا تھا میں جعفر بن محمد نے وہ پورا کر دیا اور اس کو اللہ نے جنت عطا کر دی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے پاس وسائل ہیں، محضر امیر المؤمنین جیران امیر المؤمنین میں رہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی جو معصوم کے علاوہ ہو اس سے خطا نہ ہوتی ہو، گناہ نہ ہوتا ہو، حقوق ضائع نہ ہوتے ہوں، ہوتے ہیں، ہم گناہ گار انسان ہیں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اسباب مغفرت ہیں۔ جائیں امیر المؤمنین کے بارگاہ میں، یہ شہر مبارک ہے، اگر حقیقی استغفار کریں تو یقیناً امام کی شفاعت ہمارے مقدر میں ہوگی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ بس میں آخری حدیث پڑھوں گا اور انشاءاللہ دعا لوں گا۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول حدیث ہے، انہو علیہ السلام قال ابلیس خمسۃ لی فیہن حیلہ وصائر الناس فی قبضتی، 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر شیطان کی قدرت حاصل نہیں ہے، شیطان ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، ان 5 لوگوں کے علاوہ سارے شیطان کے قبضے میں۔ ابھی ہم ان 5 لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں، خصال میں شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان 5 میں سے کسی فرد کے ضمن میں اپنی سیرت کو ڈھال دیں۔ پہلی چیز اور پہلا شخص
شیطان خود کہتا ہے، اور امام صادق نقل کرتا ہے کہ یہ شیطان کا کلام ہے، اس نے خود کہا ہے کہ 5 لوگوں کے اوپر میری دسترس نہیں ہے، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ پہلا شخص من اعتصم باللہ عن نیت صادقہ واتکل علیہ فی جمیع امورہ، جو اللہ کے ذات کے ساتھ صدق نیت کے ساتھ متمسک ہوگا، اپنے امور ہمیشہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ناظر سمجھ کر انجام دے گا، اور ہمیشہ تمام امور میں اللہ کے اوپر توکل کرے گا، یہ وہ ایسا شخص ہے جس کے اوپر میرا بس نہیں چلتا۔ شیطان کہتا ہے کہ میری قدرت اس کے اوپر نہیں ہے۔ دوسرا شخص ومن کثر تسبیحہ فی لیلہ و نہارہ، وہ شخص جس کے زبان کے اوپر ہمیشہ تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ تسبیح رہتی ہے، کثرت ذکر کرتا رہتا ہے، میں شیطان اس شخص کے اوپر کبھی بھی قابض اور حاوی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایسا شخص ہے جو میری قدرت سے باہر ہے۔ تیسرا شخص ومن رضی لأخیہ المؤمن بما یرضاہ لنفسہ، وہ شخص جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ الفاظ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تھی اور امام حسن علیہ السلام کو شہادت سے پہلے جو وصیت کی تھی، اس وصیت میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جو شخص اپنے لیے جو کچھ کمال اچھی چیزیں پسند کرتا ہے، اگر اپنے بھائی برادر مومنین کے لیے پسند کرتا ہے، تو یہ شخص بھی شیطان کی قدرت اور سلطنت سے خارج ہے۔ چوتھا شخص من لم یجزع علی المصیبت حین تصیبہ، وہ شخص جو جزع اور شکایت نہیں کرتا، جزع و فضع نہیں کرتا مصیبت کے وقت، بلکہ کیا ہے جی صبر اور شکر کرتا ہے، یہ شخص بھی کیا ہے شیطان کی سلطنت سے خارج ہے۔ اور آخری ومن رضی بما قسم اللہ لہ ولم یحتم لرزقہ، وہ شخص جو کہتا ہے رضینا بالقسمت الجبار فینا، اس کی سیرت پہ چلتے ہوئے جو رزق اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے اوپر راضی رہتا ہے، شکر کرتا ہے، اور ہمیشہ پریشان اور مضطرب نہیں ہوتا کہ مال اکٹھے کروں، پیسے اکٹھے کروں، نہیں، جو ہے اس کے اوپر اکتفا کرتا ہے۔ شیطان کا ایسے شخص کے اوپر بھی سلطہ اور قبضہ، حکومت نہیں چلتی۔ دعا ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس ماہ مبارک سے زیادہ استفادے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ استغفار، رحمت طلب کرنا، اللہ کے بارگاہ میں مومنین کے لیے، مرحومین کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، تمام تشیع کے جتنے شہداء ہیں ان کے مغفرت کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ تعالی دعا کیا ہے کرتے رہیں گے ہمیشہ۔ ان کے لیے دعا کرنا خود ہمارے نفع میں ہے۔ باراللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما، جن مومن نے اہتمام کیا ہے ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، تمام مرحومین مومنین مومنات کی مغفرت فرما، شہدائے ملت تشیع کی مغفرت فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد زمین آسمانی بلاؤں مصیبتوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد تمام امراض سے، خصوصاً کرونا سے تمام مومن مومنات کو محفوظ فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد واجبات پر عمل کرنے کی، حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زیارت امام زمانہ نصیب فرما، ہمارا شمار امام علیہ السلام کے سچے آوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و اہل بیتہ طیبین طاہرین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔